ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا کھل کر بھی اور پوشیدہ، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تاکہ ان کو اللہ پورا بدلہ دے دے اور اپنے فضل سے ان کے لیے زیادہ کر دے. بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الفاطر کی یہ 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی. اس آیت میں اللہ نے ایک تجارت کا ذکر فرمایا، لیکن یہ دنیا کی تجارتوں کی طرح نہیں. دنیا کی تجارتیں انسانوں کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ تجارت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے کہ بندہ کچھ کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے گا. 3 اعمال اللہ نے ذکر کیے. پہلا عمل یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. دوسرا عمل یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ نے جو مال ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فرمائے یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اس میں خسارے کا بالکل امکان نہیں. دنیا کی تجارتوں میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں. لن تبور، کوئی نقصان اس میں نہیں. اور اس کے بدلے میں اللہ 3 انعامات دیں گے. ایک انعام تو یہ ہے کہ ان کے اعمال کا اجر دیں گے. دوسرا انعام یہ ہے کہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں گے. تیسرا انعام یہ ہے کہ ان کی مغفرت فرما دیں گے. یہ انعامات ہیں. تو ایک دنیا کی تجارت ہے، ایک آخرت کی تجارت ہے. اور دنیا کی تجارت میں بندہ اپنا مال وہاں لگاتا ہے جہاں اس کو فائدہ زیادہ ہو. جہاں فائدہ کم ہو وہاں مال نہیں لگاتا. اگر کسی جگہ 10 کے بدلے 12 روپے ملتے ہیں وہاں، اور دوسری جگہ 10 کے بدلے 15 روپے ملتے ہیں، جہاں 10 کے بدلے 15 روپے ملتے ہیں وہاں اپنا مال لگاتا ہے دنیا کی تجارت میں. لیکن آخرت کی تجارت میں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے
یہ بندہ پھر بے وقوف بن جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں سیدھا سادہ ہوتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اگر کسی کے ذمے اس کا حق ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے، یہ چشم پوشی کر لیتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں چشم پوشی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن دینی معاملات میں مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اپنا نفع دیکھتا ہے۔ اگر دینی معاملات میں نفع نہ دیکھے تو سمجھے کہ ایمان میں کمی ہے، اس ایمان کو مضبوط بنائے۔ جو حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے تابع بنا دے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ وہ عقل مند ہے جو آخرت کی تجارت کرے۔ اور بے وقوف شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر کے امیدیں لمبی لمبی باندھے کہ مجھے اللہ یہ دے گا اور وہ دے گا، گھر کے قریب مسجد میں نہیں جاتا اور تمنا کرتا ہے کہ مجھے مدینے کی موت نصیب ہو جائے۔ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں درگزر کرتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے، لیکن دین کے معاملات میں وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط پڑ گیا اور لوگ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے لگے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی مال غلہ کسی دوسرے ملک سے آیا، 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا غلہ آیا، 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا غلہ آیا، اور مدینے میں قحط ہے، دکانیں خالی ہیں، تاجر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں۔ جب تاجروں کو خبر ہوئی تو مدینے کے تاجر اس قافلے کے استقبال کے لیے نکلے شہر سے باہر، اور ان سے بات کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ یہ غلہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو 10 روپے کے بجائے 12 روپے دیں گے۔ جس چیز کی قیمت 10 روپے ہم 10 کے بجائے 12 دیں گے، یہ منافع ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں زیادہ منافع پر میرا معاملہ طے ہو چکا، میرا معاملہ زیادہ منافع پر طے ہو چکا، تم منافع کم دیتے ہو۔ وہ تاجر کہنے لگے ہم 10 کے بدلے آپ کو 15 دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا معاملہ اس سے بھی زیادہ فائدہ پر ہو چکا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے کہ مدینہ کے تاجر ہم ہیں اور ہم پیشکش کرتے ہیں کہ 10 کے بجائے 12 دیں گے، 10 کے بجائے 15 دیں گے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ اس سے زیادہ منافع پر ہو چکا، یہ زیادہ فائدہ آپ کو کون دے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو چکا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے۔ یعنی میں تو 1 روپے کے بدلے 10 والا معاملہ میں نے کر دیا، مجھے 1 کے بدلے 10 ملے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 1 روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دے تو 70 روپے ملیں گے۔ ایک آیت میں ہے کہ 1 کے بدلے 10 ملے گا، یہ تو عام ضابطہ ہے اس امت کے لیے، سابق امتوں کے لیے یہ قانون نہیں تھا۔ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا 1 کا ثواب ملتا،
اس امت کے لیے اللہ نے معراج کی رات میں جو تحفے عطا فرمائے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، اور اگر اخلاص زیادہ ہے، زیادہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 70 ملیں گے۔ میرا معاملہ تو ہو چکا ہے۔ یہ ہے آخرت کے معاملے میں ہوشیاری۔ مومن دین کے معاملے میں ہوشیار رہتا ہے، دنیا کے معاملے میں درگزر سے کام کر لیتا ہے۔ اب میں آتا ہوں نماز کے طرف۔ گزشتہ جمعے کو بھی نماز کا بیان تھا کہ نماز میں ہمیں فائدہ دیکھنا چاہیے، آخرت کا فائدہ کتنا زیادہ ملے گا، کون سی نماز میں زیادہ ملے گا۔ نمازوں میں ہم بے وقوف نہ بنیں، ہوشیار بنیں۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل تفضل، صلاۃ الرجل مع الجماعت تفضل على صلاته فی سوقه وفی بیته 25 درجہ وفی روایت 27 درجہ۔ ایک آدمی اگر باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم دنیا کے معاملات میں، دنیا کی تجارت میں بڑے ہوشیار بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں بے وقوف بن جاتے ہیں۔ گھر میں وہی ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک نماز پر ایک کا ثواب ملے گا، اور جماعت چھوڑ دیتے ہیں، جماعت میں ایک نماز 27 گنا بڑھ جاتی ہے، یہاں فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ تو مومن کو تو ہوشیار ہونا چاہیے آخرت کے معاملے میں، اس ہوشیاری کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں ناسمجھ بن جاتا ہے۔ محمد ابن سماع ایک بزرگ گزرے ہیں، تبع تابعین کے دور کے بعد کے گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کی جماعت کی نماز فوت ہوئی، جماعت سے نماز رہ گئی، اور چونکہ حدیث میں انہوں نے یہ سنا تھا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز 25 یا 27 درجے بڑھ جاتی ہے، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ نماز 25 مرتبہ پڑھ لی، اکیلے پڑھی، 25 مرتبہ پڑھی، سو گئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے جماعت کی نماز چھوڑ دی، 25 مرتبہ نماز پڑھ لی، فرشتوں کے آمین کا کیا کرو گے؟ وہ تو تم سے چھوٹ گیا۔ فرشتوں کا آمین کیا ہے؟ یہ الگ حدیث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں اور امام سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لے، اس کے بعد امام بھی آمین آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں۔ وہ ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ خفیہ آمین کہا جائے، اور بعض فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ زور سے آمین کہا جائے۔ یہ بہتر اور غیر بہتر میں اختلاف ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس وقت جو امام آمین کہتا ہے، فرمایا اگر مقتدی بھی آمین کہیں تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو محمد ابن سماع کو کہا گیا کہ فرشتوں کے آمین کا کیا کرو گے؟ وہ تو تم اکیلے کی نماز 25 مرتبہ پڑھ لو، فرشتوں کے آمین سے محروم ہو گئے، لیکن اگر کوئی اکیلے نماز پڑھے اور 25 مرتبہ پڑھ لے تب بھی جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ جماعت کا ثواب جماعت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح تو اس میں بھی ہم آخرت کے فائدے کو دیکھیں، دین کے فائدے کو دیکھیں۔
اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا۔ جس نماز کے لیے مسواک کیا جائے، مسواک استعمال کیا جائے، مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے، اس میں بھی ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، لیکن یہ بھی افضل اور غیر افضل میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک مسواک نماز کی سنت ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت مسواک استعمال کیا جائے۔ لیکن جو احناف ہیں ان کے نزدیک بھی اگر کسی آدمی کے مسوڑے مضبوط ہیں، خون نہیں نکلتا، تو نماز کے لیے مسواک استعمال کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، مستحب ہے۔ لیکن اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ مسوڑوں سے خون نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ادھر جماعت کھڑی ہے اور وہ مسواک استعمال کرتا ہے اور خون نکلا تو چلا جائے گا وضو کرنے کے لیے، تکبیر اولیٰ تو فوت ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کر کے جو نماز پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کی تجارت میں ہم کتنا فائدہ دیکھتے ہیں، یہ آخرت کی تجارت ہے، اس میں فائدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نماز کے لیے اگر مسواک استعمال نہیں کیا تو 70 نمازوں سے محروم ہو گئے، ایک کے بدلے 70 نمازیں لکھی جاتی ہیں، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ آپ حساب لگاتے جائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز 25-27 گنا بڑھ جاتی ہے، مسواک استعمال کر کے 70 گنا نماز بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو ضرب دیں تو کتنی نمازوں تک یہ ایک نماز پہنچ جائے گی؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تجارت کو دیکھے، آخرت کے فائدے کو دیکھے۔ اس کے بعد آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، امام کے ساتھ جو پہلی تکبیر ہے وہ ساری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب تو نہیں ہرگز کہ ایک آدمی ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہو جائے، اس سے بہتر ہے۔ دنیا کے خزانوں کا مالک ہونا تو کچھ بھی نہیں۔ قارون کو اللہ نے اتنے خزانے دیے کہ قارون سے پہلے اتنے خزانے کسی کو نہیں ملے، قارون کے بعد بھی اتنے خزانے کسی کو نہیں ملے۔ خزانے ملنا کوئی فضیلت کی بات نہیں، سونا چاندی کا مل جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو سونا چاندی، ساری دنیا کا سونا چاندی مل جائے اور وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، لیکن دوسرا آدمی پہلی تکبیر امام کے ساتھ پالے، یہ پہلی تکبیر پانے والے کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اندازہ لگا لیں، ایک آدمی لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی کروڑ روپیہ صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی 1 ارب روپیہ صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی 1 کھرب روپیہ صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی ساری دنیا کے خزانے صدقہ کرتا ہے، کتنا ثواب اس کو ملے گا؟ لیکن جو پہلی تکبیر امام کے ساتھ پالی، اس کا ثواب ان سب سے زیادہ ہے۔ ہم کتنی سستی کرتے ہیں، گھر میں مشغول ہوتے ہیں، دکانوں میں، دفتروں میں مشغول ہوتے ہیں، اور پہلی تکبیر ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ چلو دوسری تیسری رکعت میں مل جائیں گے، جماعت کا ثواب پا لیں گے۔ دوسری تیسری رکعت میں مل گئے، جماعت کا ثواب تو پا لیا، تکبیر اولیٰ کا ثواب چھوٹ گیا۔ اور پھر مومن وہ ہے کہ جس کو اتنا ثواب چھوٹ جانے پر غم بھی ہو، جماعت کی نماز چھوٹ جانے پر غم ہو، مسواک چھوٹ جانے پر غم ہو، تکبیر اولیٰ کے چھوٹ جانے پر غم ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، انہوں نے صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے اور گھر سے وضو کر کے نکلے اور بڑے خوشی خوشی سے جا رہے ہیں،
اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی کہ ٹھیک 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ آتے رہتے تھے اور انتظار ہوتا تھا ان کا، جب لوگ سارے جمع ہوتے جماعت کی نماز ہو جاتی۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ جماعت ہو چکی، لوگ واپس جا رہے ہیں جماعت سے۔ انہوں نے جماعت کے چھوٹ جانے پر آہ نکلی، آہ، غمگین ہوئے، دکھ ہوا کہ یہ جماعت مجھ سے کیوں چھوٹی۔ تو ایک اور صحابی نے ان کی آہ سنی، تنہائی میں لے کر گئے اور ان سے فرمایا میرے ساتھ سودا کر لو، میرے ساتھ سودا کر لو۔ جیسا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی آپس میں بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو بکر سے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، جہاد، سب کچھ لے لو، اور تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہجرت والی رات میں 3 راتیں گزاری ہیں، ان کا اجر مجھے دے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنا اخلاص، اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ مضبوط اعمال ہوتے ہیں۔ تو دوسرے صحابی نے تنہائی میں ان سے کہا کہ آپ نے آہ کیوں کی؟ تو کہنے لگے مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اس پر آہ میں نے کی۔ انہوں نے کہا اچھا جماعت کی نماز چاہتے ہو، میری جماعت کی نماز تم لے لو اور اپنی آہ مجھے دے دو۔ سودا ہو گیا۔ وہ صحابی آہ نکالنے والے زبان سے وہ سو گئے، اور خواب میں ان سے کسی نے کہا کہ تم نے آج کیسے سودا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک آہ دے دی اور جماعت کا ثواب لے لیا۔ تو اس جواب میں کہا گیا کہ آپ کی ایک آہ جو ہے نا ساری زندگی کی جماعتوں کی ثواب سے بہتر ہے۔ کہ مسلمان سے کوئی عمل چھوٹ جائے اس کو دکھ ہو، غم ہو، پریشانی ہو۔ آج ہمیں یہ غم ہے ہی نہیں، جماعت کے چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں، تکبیر اولیٰ کے چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں۔ تو مسلمان مومن وہ ہے جو دنیاوی معاملات میں سادہ ہوتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور دینی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہوشیاری نصیب فرما دے۔ نظر نہیں گزارش ہے کہ جامع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے میں اور میرے دوست تقریباً 10 سال سے آتے ہیں، مگر پچھلے 4 جمعہ سے ٹائم کی تبدیلی کی وجہ سے ہم بیان پورا سن نہیں پاتے۔ علاقے کی تمام مساجد میں 1:30 پر نمازیں ادا ہوتی ہیں، مگر جامع مسجد قباء میں ایک عرصے سے جمعے کی نماز 2 بجے ادا ہوتی تھی۔ حضرات دوسری مساجد میں نماز سے رہ جاتے ہیں، وہ جامع مسجد قباء آ جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ تقریباً 40 سال سے میرے بارے میں لکھا ہے کہ بیان کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور تعداد کم ہو گئی، اوپر چھت پر بھی نمازی نہیں ہوتے، تو نماز کا وقت 2 بجے کر دیا جائے۔ چلو مشورہ کریں گے اس پر۔ اس کے بعد آخری گزارش آپ سے یہ ہے، ایک حدیث